اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ببرکت جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ غزوہ بدر اور پھر جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، چونکہ آپ کا بھی 21 رمضان المبارک کو یوم شہادت ہے، تو آپ کے حوالے سے بھی چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ خالق کائنات مجھے صحیح بیان کرنے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کر کے آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے اور اسی ببرکت ماہ کی 17 تاریخ کو اسلام کی پہلی جنگ، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، غزوہ بدر کے نام سے جو جانی جاتی ہے، یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ تھی جس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہی وہ جنگ ہے کہ جس سے پہلے مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے ابھی نئے مدینہ منورہ میں آئے تھے، نئے مسلمان مدینہ منورہ میں آئے، ہجرت کا دوسرا سال تھا اور مسلمان مدینہ منورہ میں سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن یاد رکھیں، کافر جو کہ مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، وہ قطع نہیں چاہتے کہ مسلمان کہیں پر بھی رہے تو پرسکون طریقے سے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مسلمانوں پر اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کافروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، بڑی تکالیف دی۔ وہ اگر اعلان نبوت کے 12-13 سال جو حضور نے مکہ مکرمہ میں گزارے، وہ ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلام پر اور جان اسلام پر، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بڑے دردناک سال تھے، جن سالوں میں کفار مکہ نے ظلم و ستم کی حد کر دی، اور انہی ظلم و ستم سے نجات پانے کے لیے اللہ کے حکم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ابھی ہجرت کا دوسرا ہی سال تھا تو کفار مکہ نے، ان کو پتہ چلا کہ مسلمان تو بڑے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے مدینہ منورہ سے مکمل طور پر اسلام کا نام مٹانے کی کوشش شروع کر دی کہ نہ تو کوئی مسلمان رہے گا اور نہ ہی کوئی اللہ کا نام لینے والا رہے گا۔ تو اب انہوں نے تیاریاں شروع کر دی، مکمل جنگی تیاری کی، ساز و سامان جو جاتا ہوتا ہے وہ سارا تیار کیا۔ مکے میں بڑے بڑے نامی گرامی کافر جو ہے وہ اس لشکر میں شریک ہوئے کہ آج معاذ اللہ اسلام کا نام مٹانے جا رہے ہیں۔ یہ مکہ کے بڑے بڑے کافر معاذ اللہ اسلام کا نام مٹانے کے لیے مکہ سے چل پڑتے ہیں۔ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوتی ہے کہ آج وہ کافر جو ہمیں مکہ میں سکون کی زندگی نہیں جینے دے رہے تھے، آج وہ مدینے میں بھی ہمارا سکون برباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ آئے تھے نا ہجرت کر کے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ انصار صحابہ جو مدینے کے رہنے والے تھے، انہوں نے میرے حضور سے ایک معاہدہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب بھی مکے کے کافر آپ پر حملہ کریں گے انشاءاللہ ہم آپ سے آگے ہوں گے۔ یہ وہ دور تھا جب حضور مکے کی تکالیف کاٹ کر مدینہ منورہ آئے تھے۔ اب ذرا اس منظر کو دیکھیں کہ ایک بندہ سخت تکلیف اور پریشانی میں ہو، سخت پریشانی میں ہو، اور اس کے بعد اسے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو اس سے بڑی محبت کرنے والا ہو تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حضور مکہ مکرمہ میں تکالیف کاٹ کر آ رہے تھے، جب مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ کے یہ جذبات دیکھ کر حضور خوشی سے کھل اٹھے کہ یہ مدینہ والے کتنی محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے۔ اب جب دوسرا سال تھا ہجرت کا، کفار ادھر سے چلے لشکر لے کر، ادھر حضور کو خبر ہوئی تو حضور کو مدینہ والوں کا وہ وعدہ یاد آیا جو تقریباً بیش 1 سوا سال پہلے مدینہ والوں نے حضور سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اب جب وعدہ یاد آیا نا، حضور نے نظر رحمت مدینہ کے انصار صحابہ کی طرف ڈالی۔ وعدہ یاد آیا تو میرے حضور نے اپنی نظر رحمت مدینہ کے انصار صحابہ کے اوپر ڈالی۔ اب جب صحابہ کے اوپر ڈالی نا تو وہ صحابہ سمجھ گئے کہ حضور ہم سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں انصار صحابہ کے ایک سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آنکھوں میں دیکھ لیا ہے، آپ ہم سے اس وعدے کا پورا ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں جب کہیں گے، جس وقت کہیں گے، جس طرح کہیں گے ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ اب اتنے میں جوش صحابہ کا بڑھ گیا نا، مدینے والوں کا۔ اتنے میں حضور کے ایک اور صحابی مدینہ کے رہنے والے انصار صحابی، ان کا نام تھا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جذبے میں آئے، جوش میں آئے، کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہم سے مشورہ مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم کریں، ہم دریاؤں میں گھوڑے دوڑانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مدینہ کے صحابہ کا جذبہ تھا۔ ارے مدینہ کے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر وقت حضور سے وفا کی ہے، حضور سے وفا کی ہے۔ اور حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں وہ نہ سمجھے جو موسیٰ کے چاہنے والے تھے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اے موسیٰ ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ جانے کے لیے، جس لمحے جب بھی کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب جب وقت فرعون سامنے ہوا نا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے پشت دکھائی اور کہا اے موسیٰ آپ جانے اور آپ کا رب جانے، ہم ساتھ نہیں جائیں گے۔ حضور کے صحابی حضرت مقداد کہتے ہیں یہ انصاری صحابی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں، یا رسول اللہ جس وقت آپ کہیں گے ہم اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حضور کے صحابہ کا جذبہ تھا، اور اس سے بڑی بات رمضان کا مہینہ تھا، حضور کے صحابہ حضور پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ اب یہ دو سردار تھے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے، جب انہوں نے یہ اعلان کیا نا تو باقی سارے مدینہ طیبہ والے ان کے ساتھ ہو گئے کہ ہمارے سردار جب حضور کے ساتھ ہے تو ہم کیوں پیچھے رہے۔ اب باقی بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ اب ایک لشکر تیار ہوا، کم و بیش 313 نوجوانوں کا لشکر، جس میں بزرگ بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بچے بھی شامل تھے۔ اب 313 مجاہدین کا لشکر تیار ہوا، اور یہ وہ مبارک لشکر ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو اسلام جس نے بھی قبول کیا نا وہ جنت میں جائے گا، لیکن جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، جب تکالیف کا دور تھا، مشکلات کا دور تھا، جب کفار کے ظلم و ستم حد سے بڑھ چکے تھے، فرمایا جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا ان کے اسلام کی اور ہی بات ہے، ان کا اسلام سب سے اعلیٰ ہے۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کو ضرورت تھی، اب باقیوں نے تب کیا جب ان کو ضرورت تھی اسلام کی۔
لیکن انہوں نے اس وقت کیا جب اسلام کو ان کی ضرورت تھی۔ اب صحابہ کرام کا ایک لشکر، ایک جماعت تیار ہوئی، کم و بیش 313 کے لگ بھگ صحابہ کرام تھے۔ اب جب لشکر روانہ ہونے لگا نا تو واقعات تو بڑے لمبے چوڑے، سارے واقعات تو بیان ہو ہی نہیں سکتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں، چلے ان کی بھی شان صاحب بھی عرض کر دیتا ہوں، نام لیا ہے تو برکت کے لیے۔ وہ صحابی ہیں، آج ہر کسی کی صدا ہے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ ہم جب بھی کہتے ہیں نا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں، ارے ہماری کیا اوقات ہے۔ صحابہ جب بھی حضور سے کوئی بات کرنا چاہتے پہلے اپنے والدین کو حضور کے نام پر قربان کرتے۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ صحابہ کا طریقہ تھا حضور سے بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، اور یہ کیوں تھا؟ یہ حضور کا ادب تھا۔ لیکن ماں باپ اولاد کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اسلام کے بعد سب سے بڑی۔ اور بندہ دنیا میں ایک انسانی ناطے سے سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے نا وہ والدین ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی حضور سے محبت دیکھے، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں انہیں ہی سب سے پہلے حضور پر قربان کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ اچھا آگے جو بات کرنے لگا وہ یہ ہے کہ صحابہ جب بھی گفتگو کرتے یہی کہتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اور قربان جائے حضرت سعد بن ابی وقاص کی شان پر۔ حضور تیر پکڑاتے ہیں، سعد تیر چلاؤ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ میں آپ کا قربان، میرے ماں باپ پر قربان۔ قربان جائیں حضرت سعد کی عظمت پر۔ حضور تیر پکڑاتے ہیں، کہتے ہیں سعد تیر چلا تجھ پر مجھ محمد کے والدین قربان ہیں۔ یار کتنی عظمت پائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ ان کے ایک بھائی تھے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ابھی چھوٹے تھے۔ جب یہ لشکر روانہ ہونے لگا نا بدر کے لیے، انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ میں بھی جنگ کے لیے جاؤں گا۔ اب یہ صحابہ کا جذبہ دیکھیں مدینے والوں کا۔ ابھی صرف ایک ہی سال گزرا تھا حضور کو مدینے آئے ہوئے، صرف ایک ہی سال گزرا تھا، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، صرف ایک ہی سال یا 1.5 سال گزرا تھا مدینے آئے ہوئے۔ اور ان صحابہ کے مدینے والوں کے جذبات دیکھیں۔ حضرت عمیر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گا۔ میرے رسول نے فرمایا نہیں تو چھوٹا ہے، تو نہیں جا سکتا۔ جنگ کے اصول ہوتے ہیں نا، جنگ میں بچے نہیں لے جائے جاتے، بڑوں کو لے جایا جاتا ہے، نوجوانوں کو لے جایا جاتا ہے۔ اب حضور نے فرمایا تو چھوٹا ہے، تو نہیں جا سکتا۔ روایات میں آتا ہے حضرت عمیر بن ابی وقاص اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے کہ حضور کو اس پر ترس آ گیا۔ حضور نے فرمایا تیرا رونا مجھے پسند آ گیا ہے، اگر تجھے اتنا ہی جہاد کا شوق ہے تو چل تو بھی ساتھ چل۔ اب حضرت عمیر بن ابی وقاص بھی اس لشکر مجاہدین کے لشکر میں شامل ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اپنے چھوٹے بھائی کے گلے میں تلوار لٹکا دی تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کا مجاہد جا رہا ہے۔ چھوٹے سے بچے کے گلے میں تلوار لٹکا دی، پتہ چلے کہ بڑے تو بڑے چھوٹے بڑوں سے کئی گنا آگے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بھائی چھوٹے سے بچے وہ بھی جنگ میں شریک ہوئے۔ اب خلاصہ کلام یہ کہ سارا یہ لشکر جب مسلمان غزوہ بدر میں، جہاں بدر کا مقام ہے وہاں پہنچے، ان سے پہلے کافر جو ہے وہ پڑاؤ کر چکے تھے، وہاں پہنچ چکے تھے، اور کافروں نے بظاہر اپنے لیے اچھی جگہ، جو بظاہر اچھی جگہ تھی وہ اپنے لیے پسند کر لی تھی، وہاں پر سٹے کر لیا تھا۔ اور مسلمانوں کا جہاں پر سٹے ہوا وہ بظاہر ریتلی جگہ تھی، پانی کا بھی خاص کوئی انتظام نہیں تھا۔ اب ریتلی جگہ میں کیا ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے دوڑا نہیں جاتا، اب گھوڑے جب چلتے تو ان کے پاؤں ریت میں دھنس جاتے۔ اب ادھر
کفار کی جگہ بالکل ملائم تھی، وہ پرسکون تھے. اور ادھر دیکھیں مسلمانوں کے پاس کیا سامان تھا؟ مسلمانوں کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں. جہاں کہاں رہے ہیں؟ جنگ کے لیے. کہاں جا رہے ہیں؟ جنگ کے لیے. اور تلواریں کتنی ہیں؟ 2. 70 اونٹ ہیں اور 8 کے لگ بھگ نیزے ہیں یا زرے ہیں. اور وہ بھی جو تلواریں اور نیزے ہیں وہ پرانے ہیں. یعنی اتنی غربت کا عالم تھا. کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ٹکرانے کس سے جا رہے ہیں؟ کفر سے ٹکرانے جا رہے ہیں. اچھا جب ادھر پہنچے نا مسلمان تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، دیکھو تو صحیح کافروں کی طرف سے کون کون آیا ہے. اب وہ کافروں کے 2 غلام مسلمان پکڑ کر لے آئے حضور کی بارگاہ میں. حضور نے پوچھا یہ تو بتاؤ تم جنگ کے لیے آئے؟ کہا ہاں جنگ کے لیے آئے. فرمایا یہ تو بتاؤ تمہارے ساتھ کون کون آیا مکے سے؟ اب اس نے مکے کے بڑے بڑے کافروں کی فہرست سنائی کہ فلاں کافر، ابو جہل، عتبہ، شیب، یہ بڑے بڑے جو نامی گرامی کافر تھے نا وہ جنگ مسلمانوں سے کرنے کے لیے. جب حضور نے سنا نا کہ بڑے بڑے کافر آئے، حضور نے مسلمانوں سے کہا، صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف پھینک دیا ہے. یعنی جو سب سے بڑے بڑے کافر تھے، اے میرے صحابہ، وہ تمہارے مقابلے میں آ رہے ہیں. اور یاد رکھیں ہمیشہ جو بڑا لیڈر اور سربراہ ہوتا ہے وہ وہیں پر جاتا ہے جو بڑی جنگ ہوتی ہے. تو کفار اس نیت سے نکلے تھے کہ معاذ اللہ آج اسلام کا نام ختم کر کے آئیں گے. اور ادھر دیکھیں اس اتنی بڑی جنگ میں جہاں بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان موجود ہیں، مکہ کے بڑے بڑے کافر موجود ہیں، ان کے مقابلے میں کون ہے؟ مسلمانوں کے بچے شامل ہیں. اتنی بڑی جنگ میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 تلواریں ہیں. اور ادھر کافروں کے پاس دیکھیں، کافروں کے پاس 700 اونٹ ہیں، کم و بیش 1000 کے لگ بھگ 100 کے لگ بھگ ضلع ہیں، جسے آج کے دور میں اب وہ کیا کہتے ہیں بلٹ پروف، اوپر جو جیکٹ پہنی ہوتی ہے یہ نام لے سکتے ہیں آپ. وہ 100 کے لگ بھگ ضلع ہیں، گھوڑے ہیں، نیزے ہیں، دیگر سارا جنگی اس دور کا جدید اسلحہ ان کے پاس ہے. کم و بیش 1000 کے لگ بھگ ان کی تعداد ہے. اور ان کے مقابلے میں جن سے وہ لڑنے آ رہے ہیں ان کے پاس 2 تلواریں ہیں، 8 یا 6 زرے اور نیزے ہیں، اور صرف 70 اونٹ ہیں. اور مقابلے میں کتنے ہیں مسلمان؟ کتنی تعداد میں؟ 313 ہے. بظاہر مقابلہ بنتا ہی نہیں، کہاں 313 اور کہاں کم و بیش 1000 کے لگ بھگ، یعنی 3 گنا زیادہ کافر. جب میدان بدر میں پہنچتے ہیں رات ہوتی ہے. اب یہاں جو ابھی اگلی بات کرنے لگا ہوں یہ ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی پریشانی آئے نہ، کوئی مشکل آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی تنگی آئے، فوراً اپنے رب کو یاد کرو. اب وہ بظاہر مسلمانوں پر تنگی کا وقت تھا، وہ 313 کے مقابلے میں کم و بیش 1000 تھے. حضور علیہ السلام رات کو ایک خیمہ لگتا ہے، اس خیمے کا نام عریش ہے. آج وہاں پر کسی عریش نام کی ایک مسجد بنا دی گئی ہے. حضور علیہ السلام ساری رات سجدے میں سر رکھ کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، رو کر دعائیں کرتے رہے. احادیث میں آتا ہے کہ حضور اس طرح عرض کرتے، مالک یہ 313 ہی تھے جو میں نے بڑی مشکل سے حاصل کیے ہیں، مکے میں مارے کھا کھا کے، طائف میں پتھر کھا کھا کے، یا رسول اللہ اوجڑیاں میرے اوپر ڈلوا کے، تکلیفیں سہ کے، ساری پریشانیاں غاروں میں رو رو کے، یا اللہ یہ صرف 313 ہی ہیں اور ان کو میں تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں. مالک اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اب حضور سجدے میں ہیں، جناب صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں، حضور کو تسلی دے رہے ہیں، یا رسول اللہ حوصلہ کیجئے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. حضور زاروں کی طرح روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کے مبارک کندھوں سے چادر اتر جاتی ہے، وہ جسے ہم کمنی کہتے ہیں وہ کندھوں سے اتر جاتی ہے. جناب صدیق اکبر کی عظمت پر قربان جائیں، وہ اس چادر کو اٹھاتے ہیں، حضور کے کندھوں پر دوبارہ رکھتے ہیں، حضور کو تسلی دیتے ہیں. ادھر دیکھیں غار ہرا
غار ثور میں جب ہجرت کی رات آتی ہے، حضور علیہ السلام کے صحابی جناب صدیق اکبر بظاہر پریشان ہوتے ہیں، میرے حضور صدیق اکبر کو تسلی دیتے ہیں، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ادھر دیکھے بدر کی رات ہے، حضور سجدے میں گر گرا کر رو رہے ہیں اور حضور کو تسلی ابو بکر دے رہے ہیں، حضور کو تسلی ابو بکر دے رہے ہیں، یا رسول اللہ صبر کیجئے، اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ اب اچانک حضور سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، ابو بکر سمجھ گئے کہ یقیناً کوئی خوشخبری آئی ہے، میرے حضور فرماتے ہیں ابو بکر تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے۔ ابھی جنگ صبح ہونی تھی، حضور فرماتے ہیں ابو بکر وہ دیکھو جبریل اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ حضور راتوں کو رو رو کر اپنے رب سے التجا کر رہے ہیں، پتہ جتنی مرضی مشکل آ جائے، یہ حضور کی سیرت کا یہ خلاصہ ہے، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، مصلی بچھا لو، اپنی پیشانی کو جھکا لو، اپنے رب کو یاد کرو، تمہاری مشکل اور پریشانی ٹل جائے گی۔ اب ٹائم بڑا شارٹ ہے، اسی کو تھوڑا سا لے کر آگے چلتے ہیں۔ اور اسی رات وہ جو ریتلی زمین تھی، پہلی مدد اس طرح آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا نزول فرما دیا، ریت جم گئی، مسلمانوں کے قدم جمنے لگ گئے، ادھر جہاں پر کافر تھے وہاں پر جب پانی پڑا وہ چکنی مٹی ہو گئی، اب ان کے پاؤں پھسلنے لے گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلی مدد آ گئی کہ بارش کا نزول ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلے دن بلکہ رات کو ہی میرے حضور نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ دن کو، بعض میں آتا ہے کہ رات کو ہی میرے حضور نے ایک چھڑی پھڑی، یہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، صحاح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، حضور ایسے لائنیں لگا رہے تھے، یہ لائن لگائی، یہ لگائی، یہ لگائی، یہ لگائی، لائنیں لگا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ سنو، جنگ صبح ہونی ہے، میں تمہیں اللہ کی عطا سے ابھی خبر دے رہا ہوں، یہ جو لائن لگائی ہے اس پر عتبہ مرے گا، اس پر شیبہ مرے گا، اس پر فلاں کافر مرے گا، فلاں کافر مرے گا۔ ارے ان کی عقل پر حیرانگی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں حضور کو پتہ کچھ نہیں، یہ تو برنا تو بعد میں تھا، جنگ تو صبح ہونی تھی، حضور پہلے ہی بتا رہے ہیں فلاں کافر مرے گا۔ اچھا یہ بھی نہیں پتا جنگ میں کون مرے گا، جنگ صبح ہونی ہے نا، کس کو پتا کون مرے گا نہیں مرے گا، لیکن میرے حضور پہلے ہی ارشاد فرما رہے ہیں فلاں کافر مرے گا، اور مر کر جو گرے گا وہ یہاں پر گرے گا، عتبہ مرے گا یہاں گرے گا، شیبہ مرے گا یہاں گرے گا۔ اب جنگ ختم ہوئی، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جہاں جہاں میرے حضور نے لائنیں لگائی تھی، جس کافر کے بارے میں میرے حضور نے جو فرمایا تھا وہ کافر وہیں پر آ کر گرا۔ اب جو کافر کے بارے میں لائن لگی وہ کافر وہیں پہ آ کر گرا۔ اب اس زمانے میں تھا کہ جنگ سے پہلے صفیں بنائی جاتی تھی، صفیں بنا کر پھر جنگ ہوتی تھی، ایک نظم و ضبط تھا۔ آج کے دور میں اس کو اس طرح لے لیں کہ آج کے دور میں بھی جو قوم جو فوج ایک نظم و ضبط کے ساتھ لڑتی ہے تو وہ اس پر عمل کر رہی ہے۔ اب جب صفیں بنی نا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے ارد گرد میں نے دیکھا دو ننھے منھے نوجوان، ابھی خاص بڑے نہیں تھے، دیکھا میرے دائیں بائیں دو نوجوان ہیں، اور مجھ سے پوچھے چچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا بھتیجے ہاں جانتا تو ہوں، لیکن تمہارا اس سے کیا کام، تم تو بھی بچے ہو۔ اب ان نوجوانوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا چچا جان ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے پاک نبی کو وہ گالی دیتا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالی دیتا ہے ہمارے محبوب باری کو، ہم نے قسم کھائی ہے اس کو مار دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے میں حیران تھا ان کی جرأت اور بہادری پر، کہتے اتنے میں دیکھا سامنے ابو جہل تھا، تلوار لہراتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے، کہتے آنکھ جھپکنے کی دیر تھی، کیا دیکھا وہ دونوں گئے اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو زخموں سے وار کر کر کے اس کو زمین پر گرا دیا۔ اب جب کافر گر گیا نا، حضرت عبداللہ بن مسعود آئے، اس کی ابھی موت نہیں ہوئی تھی، قریب تھا کہ وہ مرنے والا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ مرنے والا ہے،
آپ نے اپنا پاؤں اس کے سر پر رکھا اور کہا دیکھ لیا رب کا وعدہ پورا ہو گیا. تو اس وقت بھی اس کی اکڑ نہ گئی اور کہنے لگا مجھے مرنے کا افسوس نہیں ہے, مجھے تو افسوس تو اس بات ہے مجھے کسانوں کے بچوں نے مار دیا ہے. مدینہ والے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے نا, کہنے لگا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں کسانوں کے بچوں کے ہاتھوں سے مارا گیا ہوں. یہ دیکھو موت کا وقت ہے, پھر بھی اکڑ نہیں گئی, غرور نہیں گیا. اور اسی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا یہ اس وقت کا فرعون ہے, اس وقت کا فرعون ہے وہ ابو جہل. اور جب وہ شہزادے اس کو قتل کر کے حضور کی بارگاہ میں اپنی تلواریں لے کر گئے, حضور نے فرمایا کس کس نے قتل کیا ہے؟ ایک کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے کیا ہے, دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے کیا ہے. اب حضور نے فرمایا ٹھہرو, دونوں تلواریں لاؤ. اب دونوں کی تلواریں حضور نے دیکھی, فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے. اب یہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کا وہاں جذبہ تھا. اور آخر میں جناب مولا کائنات کا ذکر نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی. کون علی؟ یہ وہ علی ہے جو غزوہ بدر کا ہیرو ہے. اور یار علی کے نام پر بولنا ہے, علی غزوہ بدر کا ہیرو ہے. اچھا علی کے نام پر جو نہیں بولتا, الحمدللہ آپ سارے بولیں گے, مجھے پتہ ہے بولنے والے ہیں, علی سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن صحابہ کا عقیدہ بتا دوں, حضور کے وصال کے بعد اگر صحابہ نے منافقوں کی پہچان کرنی ہوتی تو علی کا تذکرہ شروع کر دیتے. جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی صحابہ سمجھ جاتے یہ علی والا ہے, یہ نبی والا ہے. اور جس کا چہرہ مرجھا جاتا صحابہ سمجھ جاتے یہ منافق ہے. غزوہ بدر کے ہیرو کا نام علی ہے. غزوہ بدر کے ہیرو کا نام یاد رکھیں. غزوہ بدر میں کم و بیش 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی ہوئے. اور مختلف روایات ہیں, ان روایتوں میں ایک روایت یہ ہے کہ ان غزوہ بدر کے 70 کافروں میں سے علی کی تلوار سے 21 کافر مارے گئے. جو تنہ تنہا صرف مولا علی نے جن کو مارا ہے, اکیلے علی نے 21 کافروں کو مارا. ایک روایت ہے 30 کافروں کو مارا, ایک روایت ہے 35 کو مارا, اور ایک روایت ہے 37 کو مارا. اور وہ بھی کون تھے؟ مکے کے بڑے بڑے کافر. ان بڑے بڑے کافروں کو جن کو 35 کو 30 کو 20 کو مارنے والا اکیلا علی ہے. ان کی جرت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور یہاں پر ایک اور بات, وہی غزوہ بدر کے حوالے سے ہی, بدر کے میدان جب کافر آئے نا, کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, انہوں نے اپنے ہاتھ میں بت لیے ہوئے تھے. بتوں کا نام رکھے ہوئے تھے, جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے پڑھا ہوگا. بتوں کے نام تھے لات, منات, عزا, حبل. یہ انہوں نے بتوں کے نام رکھے, ان کو خدا مانتے تھے. اب وہ کافر بت لے کر نا سامنے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ایک طرف ہے, ایک طرف کافر ہے. اب بتوں کو سامنے لے کر نا, تو وہ مسلمانوں کو کیا کہتے؟ بتوں کو ہاتھ میں لے کر کہتے لنا العزا ولا لکم العزا, یعنی ہمارے ساتھ عزا ہے تمہارے ساتھ عزا نہیں. مسلمانوں کو اس طرح مخاطب کر کے کہتے لنا العزا ولا لکم العزا, ہمارے پاس عزا ہے یعنی بت ہے, تمہارے پاس بت. یعنی بتوں پر ان کو ناز تھا نا, فخر تھا کہ ہمارا خدا ہے. اب میرے پاک نبی کا چناؤ دیکھیں, میرے حضور اپنے غلاموں کی طرف دیکھا, فرمایا کون ہے جو میری طرف سے ان کو جواب دے گا؟ سب سے پہلے جو کھڑا ہوا اس کا نام علی ہے. سب سے پہلے جو کھڑا ہوا حضور کی ندا پر, حضور فرماتے کون جو میری طرف سے کافروں کو جواب دے گا؟ مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں, لبیک یا رسول اللہ, میں جواب دوں گا. حضور نے فرمایا علی جاؤ جا کر کافروں کو جواب دو. حضور نے اپنا جھنڈا علی کو عطا فرمایا. علی نے حضور کا جھنڈا پکڑا اور کافروں کے مقابلے میں گئے. تو پتہ چلا جب بات زبان کی ہوتی ہے تو زبان کا جواب زبان سے دیا جاتا ہے. انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمارے لیے عزا ہے تمہارا عزا نہیں. اب علی نبی کی طرف سے جواب دینے کے لیے آ رہے ہیں, ہاتھ میں نبی کا جھنڈا ہے, اور علی ان کافروں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اوے کافروں تمہارے پاس عزا ہے, تم کہتے ہو ہمارے پاس عزا نہیں. کہا لنا المولا لنا المولا ولا لکم المولا, کہا ہمارے ساتھ مولا ہے تمہارے ساتھ مولا نہیں ہے.
یا رسول اللہ یا علی یا علی۔ اب مولا علی نے جس کو مولا کہا تھا وہ کون تھا؟ اللہ تھا۔ کہا ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہمارا اللہ مولا ہے، تمہارے ساتھ تمہارا اللہ مولا نہیں ہے۔ اب اللہ کو علی کی یہ دعا بڑی پسند آئی۔ بڑی نکتے کی بات کرنے جا رہا ہوں، واہ علی تیری عظمت پر قربان۔ علی کا یہ وار اللہ کو کتنا پسند آیا۔ غزوہ بدر میں علی نے کافروں کے جواب میں کہا تھا ہمارے پاس ہمارا مولا ہے، یعنی اللہ ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب سالوں گزر گئے، 2 4 5 6 سال گزر گئے۔ اب اعلان ہو گیا، قرآن کی آخری آیت کا نزول ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، دین مکمل ہو گیا۔ اب صحابہ کا مجمع حج سے واپسی ہے، صحابہ ہیں حج سے واپس آ رہے، حضور صحابہ کے ساتھ ہیں۔ غدیر خم کا موقع ہے، میرے حضور بلال کو کہتے ہیں بلال آگے والوں کو بھی بلاؤ، پیچھے والوں کو بھی بلاؤ، سب کو اکٹھا کرو، سارے صحابہ کا مجمع ہے۔ غدیر خم کے مقام پر میرے حضور علی کے پاس آتے ہیں۔ اب وہ بات یاد رکھنی ہے، جب غزوہ بدر میں علی نے فرمایا تھا ہمارے پاس ہمارا مولا ہے، اپنے رب کا نام بلند کیا تھا اور کہا تمہارے پاس مولا نہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فعلی جن مولا، کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب یہاں پر حضور نے کیوں فرمایا؟ ایک وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ علی نے بدر میں نبی کے کہنے پر اللہ کے نام کو بلند کیا تھا۔ اب غدیر خم کے موقع پر نبی نے اللہ کے کہنے پر علی کے نام کو بلند کیا ہے۔ تو علی سبحان اللہ دس رہے جاگ رہے ہو؟ نہیں یار، علی والے اس طرح سبحان اللہ نہیں کہتے۔ علی نے بدر میں نبی کے کہنے پر، نبی کی زبان پر اللہ کے نام کو بلند کیا اور اللہ نے غدیر خم کے موقع پر علی کے نام کو نبی کے ہاتھ سے بلند کروایا ہے۔ دعا علی تیری عظمت پر قربان۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اچھا یا علی یا علی یا علی علی۔ اگر مزید علی کی شان بیان کرو، ٹائم مکمل ہو چکا ہے، بس صرف ایک بات، یہ علی وہ ہیں علماء فرمایا جن کی شان میں رب نے قرآن کی 300 آیات کا نزول فرمایا ہے۔ اور ایک موقع پر میرے حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یار اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ ہمارے پاس حق کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور قربان جائیں حضرت علی کی شان پر، آپ نے ایک دفعہ صحابہ کے مجمع میں اعلان فرمایا لوگوں قرآن کی جس آیت کے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہے پوچھو، کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن کی فلاں آیت کہاں پر کس موقع میں سفر میں نازل ہوئی، حضر میں نازل ہوئی، حضور گھر پر تھے یا گھر تھے باہر تھے، حضور گھر تھے باہر تھے، مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، پہاڑوں میں تھے، غاروں میں تھے، ارے جس آیت کے بارے میں پوچھتے ہو پوچھو میں بتاؤں گا۔ ارے یہ اتنا بڑا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جو ہر وقت قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت قرآن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں علی کی سیرت کو بھی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔